بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا جس میں روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں، دینی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو دنیا دار بھی ہوں لیکن تھوڑا سا دین کی طرف یا روحانیت کی طرف راغب ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ایسے ہو گیا کہ ہمیں کچھ خبر تک نہ ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں تھا، ایسا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، کوئی مدد پہنچی ہے کہ جس سے ہمارے جو معاملات تھے ہم ڈسپوائنٹ ہو چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، اور اس کام کوئی بھی وہ کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے ہو گئی ہے، اور ہونے کی ان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو دراصل ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوتی کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ دو گروہ بنائے ہیں انسان کی مشکل کشائی کے لیے، مدد رسائی کے لیے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کسی مجبور انسان کی جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جو پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہری آنکھوں سے دکھا کے ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ وہ انسان کی صورت میں ہوتے ہیں اور انسان کو بھنوروں میں جو ہے وہ نکال کے ان کو ایک سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور انسان کا وہ جو مشکل ہوتا ہے، جو جس کام میں اس کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے مدد کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو وہی انسان کہ پہلے جو مایوس تھا، اکیلا، یا عام لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے تھے، کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ گیا کہ اس کی مدد کر دی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، میں جانتا ہوں اسے بڑے باریکی سے، وہ بڑا دنیا دار تھا، اللہ سے بہت دور تھا، اللہ کی اسے خبر نہ تھی۔ تو ایک محفل میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ محفل کون سی؟ وہ محفل بھی، صحبت بھی اچھی نہیں تھی، منشیات، نشہ شراب کی محفل تھی، تو وہ وہیں پہ بیٹھا تھا۔ اسی محفل میں ایک شخص آیا، اس نے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے آگے سے نام بتایا، تو اس نے کہا یار تمہارا نام اتنا پاک ہے اور تم کس محفل میں پھنس گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جب سے اس نے مجھے یہ الفاظ بولے، ان الفاظ میں وہ تاثیر تھی۔ دراصل وہ کوئی درویش تھا، صحیح ہے، جو ظاہری کسی شکل میں اس محفل میں آ بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ غلط صحبت کی، نشہ کی، شراب کی، بری، وہ اس رات جو اس نے بات کی تھی زندگی کی، وہ میری آخری محفل تھی۔ اس کے بعد صبح جب میں اٹھا تو میری دل کی دنیا بدل گئی تھی، یعنی ایسی اس کی مدد ہوئی کہ وہ خود حیران پریشان ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ مجھ جیسا باغی انسان صرف ایک اس کی بات سے کیسا صراط مستقیم پہ گامزن ہو گیا۔ ایون مجھے تو لوگ گھر والے بار بار پیٹتے تھے کہ نماز پڑھ لیا کرو، کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، تو میں ان کی بات مانتا نہیں تھا، لیکن اس نے صرف دو جملے بولے اور میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی غیبی ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں وہ تاثیر تھی، وہ ایک ایسا ہاتھ تھا کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا۔ اب انسان تو سارے ہیں، سب ہی تبلیغ کر رہے ہیں، سب ہی لوگوں کی کسی معاملات میں، کسی میٹر میں بھی مدد کرنے پہ تلے رہتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکتے، تاثیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے منتخب نہیں کیا ہوتا۔ تو جن کو اللہ خود منتخب کر کے میدان میں اتار دے، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور جانب جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کچھ غیب سے کچھ ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو بظاہر نظر ہی نہیں آتے،
انسان اگر دلیل کی صورت میں کسی کو پیش کرنے لگ جائے یا کسی کو بتانے لگ جائے تو وہ ان کو ثابت نہیں کر سکتا، ایویڈنس نہیں ہوتے۔ وہ اس میں مختلف مخلوقات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ غالباً غزوہ بدر کا مقام تھا نا قرآن میں، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہمارے مسلمانوں کی، جس میں ہمارا پیارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، جبکہ کفار ہزاروں لاکھوں میں ہیں، تو مسلمان وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ 313 تھے، سمجھ آئی بات کی۔ دوسرا، ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ راز کھولا قرآن میں کہ یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے، یہ صرف آپ انسان نہیں تھے بلکہ غیبی ہاتھ تھے آپ کے ساتھ۔ میں نے فرشتے بھیجے، بدر میں میں نے فرشتے بھیجے جو نہ کفار کو دکھائی دے رہے تھے نہ مسلمانوں کو، لیکن اپنی طرف سے وہ جو ہے اپنا پورا کام کر رہے تھے۔ اور اس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو، میں نے تم کو فتح عطا کروا دی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اسی طرح اب جو فرشتے ہیں اس میدان میں اترے، فرشتے آج بھی اترتے ہیں، فرشتے آج بھی اس دنیا میں چن چن کے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہم مدد کریں۔ جنات ہیں اللہ کی مخلوق جو غیبی ہاتھ سے انسان کی مدد کرتی ہے۔ لیکن اب یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ مدد تو ہر ایک انسان کی کر رہا ہے، لیکن کچھ انسان کی چیزیں یا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیبی ہاتھ کو، غیبی مدد کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال کیے جائیں کہ غیبی ہاتھ کی مدد، غیبی کاموں میں ہماری مدد جو ہے وہ ہمیں آن پہنچے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ ہے، یہ اس چیز کو آپ عام یا ہلکا نہ لیجئے گا، یہ میں بڑی مشاہدے والی آبزرو کیا اس بات کو، وہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اللہ کی ایسی مخلوق کہ جو بے بس ہے، جو تلویں طبقے کی مخلوق ہے، جو مسکین لوگ ہیں، مسکین سے مراد یعنی جو بالکل بے بس اور غریب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ سے نیچے طبقے کے لوگ رہ رہے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی آپ مدد کر لیا کریں، سمجھ آئی بات کی، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ دوسری چیز، اس سے بڑا عمل یہ کہ یہ جو پرندے آپ کو نظر آتے ہیں، کوے ہو گئے، کبوتر ہو گئے، اسی طرح چڑیا ہو گئی، تو ان کو جو ہے، اور ہاں ایک اور چیز میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، یہ ان سے بھی زیادہ مضبوط اور پاورفل، وہ یہ کہ یہ جو مکوڑے آپ کو زمین پہ نظر آتے ہیں، ان کو چاول یا چینی ڈال دیا کریں، سمجھ آئی بات کی۔ اور جو پرندے ہیں ان کے لیے باجرہ ہو گیا یا جو چیز وہ کھاتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ ضرور کھلایا کریں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جمعرات یا جمعہ، یہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہوں کہ آپ بالکل ناغہ نہ کریں۔ اب جب یہ کام کریں گے، سمجھ آئی بات کی، تو پھر میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر، نماز وغیرہ یا وہ کام کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، آپ وہ کرنے جو ہے وہ ساتھ وہ بھی لگ جائیں اور یہ بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ غیبی ہاتھ آپ کی مدد کرنے پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اگر آپ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو غیب سے تمہاری مدد جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور یہ درویشوں کے سینے کا راز ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ممبروں پر بیان نہیں کی جاتی، یا ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائیں گے۔ تو آخر میں بندہ ناچیز علی اکبر قادری کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔